بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی زندگی بیان کی جا رہی ہے، تو حدیث نمبر 45 صحیح ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں نام کی صراحت کیے بغیر، یعنی یہ معلوم نہیں کہ کس کا واقعہ ہے، بس یہ ہے کہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقاضا یہ کیا کہ اس کا قرض تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور قرض لینے کے لیے آ گیا. بظاہر وقت سے پہلے ہی آیا ہوگا، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقت کا وعدہ فرما لے اور پھر اس ٹائم نہ دے. قرض کا معاملہ بہت نازک ہے، اگر وعدہ کر لیا آپ کو اس ٹائم دینا پڑے گا. ناجائز ہے اگر وہ مانگ رہا ہے اور آپ نہیں دے رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ہے. خیر، اس میں بہت سختی دکھائی، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے کہ کتنی سختی دکھائی تھی ایک واقعہ، تو بظاہر اسی کا مختصر معلوم ہوتا ہے. تو حضرات صحابہ نے چاہا کہ اس کو ادب سکھائیں. ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت بھی کیسے برداشت کر لیں گے وہ. تو یہ کوئی مسلمان نہیں تھا جیسے کہ اوپر آ چکا، وہ تو یہودی تھا. مگر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا تم اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یعنی کہنے دو جو کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ ایک طریقے سے اس کا حق ہے، کیونکہ اس نے قرض دے رکھا ہے، اس لیے کہ یہ صاحب حق ہے، اور صاحب حق اس طرح کی گفتگو کیا ہی کرتا ہے. بتلاؤ آج کے دور میں، حالانکہ اس اعتبار سے اس کا حق نہیں بیٹھتا کہ تو وقت سے پہلے آیا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے، تو بدتمیزی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا اس کا حق کہ مقررہ جنس کے ساتھ ادائیگی کر دی جائے. مقررہ جنس کا مطلب یہ ہے جیسے اونٹ دینا تھا 2 سال کا، یہ مقررہ جنس کے بجائے مثال کے طور پر کھجور ہوتی ہے. کھجور کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر برنی وغیرہ کھجور ہلکی ہوتی ہے، اجوا اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. تو اب اس کو دینی تھی برنی کھجور، یہ طے ہوئی تھی، اب وہ ہے نہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اس سے بہتر دے دو کوئی، مثال کے طور پر اجوا دے دو، تو یقیناً وہ مہنگی ہوگی. تو وہ بدتمیزی کر رہا ہے، وقت سے پہلے آیا ہے، اور آپ اس کو بہتر دے رہے ہیں. مگر صحابہ نے بتایا کہ مذکورہ قسم تو موجود نہیں ہے، وہ اعلیٰ درجے وہ کھجور تو موجود نہیں ہے، البتہ اس سے بہتر قسم موجود ہے. تو آپ نے فرمایا تم اس کو بہتر ہی ادا کرو، اس لیے کہ تم میں سے وہ شخص بہتر ہے جو بہتر شے دوسرے کو ادا کرے. یہ مسئلہ یہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ قرض میں لوٹا کر خوشی سے دینا یہ جائز ہے، بلکہ مستحب اور ثواب کی چیز ہے، یہ سود نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یہ طے کریں کہ 1,000 روپے دے رہا ہوں اور واپس لوں گا 1,000، 100 یعنی 1,100 واپس لوں گا، تو یہ تو سود ہے. یہ آپ زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن پتہ ہے، فکس ہے. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، بینک ہوتا ہے، چاہے وہ کہے بھی نہیں، فکس ہوتا ہے وہاں کا ریٹ، تو بھی سود کہلائے گا. لیکن اگر میرے ذہن میں بھی یہی ہے کہ 1,000 دے رہا ہوں، 1,000 واپس آئیں گے، اور میں نے آپ سے کچھ اشارہ تک بھی نہیں کیا، اب آپ نے یہ سوچا کہ بیچارے نے 1,000 روپے دیے اپنی ضرورت کو روک کر، دینے کے ٹائم آپ خوشی خوشی مجھے 1,100 دیتے ہیں، تو اب یہ 1,100 روپے سود نہیں ہوں گے، 100 روپے یہ جائز بلکہ ثواب ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کیا ہے ایسا. لیکن اگر اشاروں میں بھی طے کر لیا نا، پھر وہ سود ہو جائے گا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، اس میں لوگ ہیلے بہانے بہت کرتے ہیں، کسی تیسرے سے کہلوا دیں گے، یہ سب سود ہو جائے گا. خیر،
در حیا مبارک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شرمیلا ہونا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ یہ حدیث شریف تو آپ پڑھ چکے ہیں ریاض الصالحین میں، اور وہاں سب یہ باتیں آ گئی تھی کہ حیا کہتے ہیں نفس کا بری چیز کو دیکھ کر منقبض ہو جانا، یعنی رک جانا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی غلط چیز موبائل میں آ گئی تو ایک دم آدمی وہاں رک جائے، تو یہ حیا کا تقاضا ہے، اور دیکھتا جا رہا ہے تو مطلب ہے بے حیا اور بے شرم ہے۔ ایک حدیث شریف وہ بھی آئی تھی، ہم، یہ بھی حدیث ہے، پڑھ لیجئے۔ ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قط، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی شوہر کو نہ دیکھے؟ وہ ایک جو لفظ تھا وہ یہاں کاٹ دیا، فرج یعنی شرم کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھا، حالانکہ میاں بیوی ہیں اور پھر بھی نہیں دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی شرم ہی کا حصہ تھا۔ شرم کے بارے میں تو کئی حدیث آ چکی ہیں، ایک یہ آئی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بات اگر ناپسند ہوتی تو شرم کی وجہ سے صاف صاف نہیں کہتے تھے بھائی تو ایسا کر رہا، بس طبیعت کیونکہ غلط بات ہے، رکا بھی نہیں جا رہا ہے، تو چہرہ تو بن جایا کرتا تھا، یعنی چہرے سے ظاہر ہو جایا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرما رہے ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے صاف صاف نہیں کہا کرتے تھے، بس حسد یہ ہوتا تھا کہ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ یہ بھی طریقہ تو ہے نا۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا تھا جیسا کہ عام طور پر میں تو یہی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک عام بات کہہ دی جاتی ہے، بھائی لوگوں کو معلوم نہیں کیا ہوگا، ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تو اس میں جس کی غلطی ہوتی ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے۔ اشاروں میں بات کہنا، یہ کوئی، یہ بھی ایک طریقے سے ادب سا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں اشاروں میں بات مت کہو۔ سخاوت نبوی، نئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت، مال خرچ کرنا، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ یہ سب کتابوں کے نام ہیں، یعنی ان کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ سخاوت کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مردوں کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کماتے ہیں تو خرچ کریں گے، اور عورتوں کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کماتے ہی نہیں، تو کماتے نہیں لیکن ہر عورت کے پاس پیسے تو ضرور ہوتے ہیں، چاہے 1,000 روپये ہوں تو اسی میں سے خرچ کیجئے جو عورتیں ہیں۔ اور لوگوں میں بہادر تھے، لیکن بہادری کا مطلب ظاہر سی بات ہے کوئی مسلمانوں میں تو بہادری دکھائی نہیں جائے گی، وہ تو کافر دشمنوں کے مقابلے میں ہی بہادری دکھائی جاتی ہے، مسلمانوں میں تو نرم ہی نرم رہنا ہے، لیکن بزدل نہیں بننا ہے، یہ بھی بات طے ہے، کیونکہ پڑھ چکے آپ صلی اللہ تعالی وسلم بزدلی سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے مابین ریوڑ مانگا۔ دو پہاڑوں کے مابین کا مطلب دو پہاڑوں کے درمیان جو بیچ کا حصہ تھا اس کو وادی کہتے ہیں، اس میں بکریاں ہی بکریاں پھیلی ہوئی تھی، اور بکریوں کے مجموعے کو ہی ریوڑ کہتے ہیں، گروپ کو۔ تو آپ نے اسے مرحمت فرما دی، وہ ہزاروں بکریاں دے دی، ایک بکری آج کے حساب سے اگر بکری اور بکرے دو نہیں ہوں گے، خالی بکریاں تو ہوں گی نہیں، اس میں 10,000 روپے کی لگاؤ تو 1,000 بکریاں کتنے کی بیٹھ جائیں گی۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا بھائی مزہ آ گئے، یہ میری قوم مسلمان ہو جاؤ۔ یہ دیکھا اخلاق سے ایمان پھیل رہا ہے نا، اخلاق سے اسلام پھیل رہا ہے، تو نان مسلم کو بھی اس وجہ سے صدقہ دینا چاہیے۔
زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے نان مسلم کو، لیکن نفلی صدقہ، بیماری کا صدقہ، کاروبار کا صدقہ اور عام صدقہ، اور صرف یہ والا صدقہ کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں، یہ صدقے کا الگ ثواب ملے گا اور دین کے پھیلانے کا الگ ثواب ملے گا۔ اے میری قوم، مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ محتاجی کا اندیشہ نہیں رہتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک آدمی کو اتنی 1,000 بکریاں مل جائے گی، اب وہ تو کبھی غریب ہی نہیں ہوگا ظاہر اسباب کے اعتبار سے۔ تم تھوڑی سی سخاوت پیدا کرو، تم سے کہہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کے بارے میں مطالبہ نہیں کیا گیا، سوال نہیں کیا گیا یعنی یہ دے دو، تو آپ نے اس کو جواب میں لا کہا ہو، یعنی لا کے معنی نہیں، نہیں فرمایا۔ اگر ہوتا تو دے دیتے تھے، نہیں ہوتا تو فرما لیا کرتے تھے میری طرف سے اس سے لے لو جا کے، یا وعدہ فرما لیا کرتے تھے کہ بھائی 2 دن کے بعد آ جانا۔ سیدھا سیدھا ڈائریکٹ ایک دم یہ نہیں فرمایا کرتے تھے نانا ہے نہیں، اگرچہ ہے نہیں پھر بھی نہیں فرمایا کرتے تھے ہے نہیں۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو اس سے کوئی اچھی بات کہہ دیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں آپ نے پڑھ بھی لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 70,000 درہم یعنی چاندی کے سکے آئے، آپ نے اسے چٹائی پر رکھنے کا حکم دیا، یعنی جو چٹائی بچھی ہوئی تھی، پھر آپ نے اٹھ کر اسے تقسیم کیا۔ 70,000 درہم، ایک درہم کا مطلب ہے تقریباً 300 روپئے، کہ کسی سائل کو نہیں لوٹایا، جو بھی آتا دیتے چلے گئے دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ سب تقسیم فرما دیا۔ 70,000 درہم، لوگ تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ تو زکوٰۃ میں ایک بات میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس کو لکھ کر بھیجنا مجھے رومن انگلش میں، کہ زکوٰۃ جب تک آپ نہیں دیں گے وہ مال پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس کے مال میں 2.5% ایک طریقے کی ناپاکی ہمیشہ شامل ہے۔ کھانا کھا رہا تو 2.5% ناپاکی ہے، کپڑے پہن رہا تو 2.5% ناپاکی کپڑے والے ہیں، کوئی چیز پی رہا یعنی جو چیز خرید کر لایا تو 2.5% اس میں ناپاکی آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسوں ہی سے تو خرید کر آیا ہے، کپڑے، کھانے کی چیز، پینے کی چیز، اس پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ تو مشہور بات ہے کہ زکوٰۃ سے ہی مال پاک ہوتا ہے۔ حرام نہیں کہہ رہا ہوں میں، حرام نہیں ہوتا مال، لیکن پاکیزہ نہیں کہلائے گا۔ اب کوئی چیز مٹی میں گر جائے تو وہ حلال تو، حرام تو نہیں ہوتی وہ چیز۔ تو جو میں نے بتلایا وہ لکھ کر مختصر سا بھیج دینا، لمبا نہیں، بس ایک ہی بھیجنا، کبھی سب لکھیں۔ ایذاؤں پر صبر کرنا، تکلیفوں پر صبر کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی طرف سے آنے والے مصیبتوں سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ کے رسول پر مصیبتیں بھی زیادہ آیا کرتی تھی دوسروں کے مقابلے میں۔ حدیث شریف میں صراحت ہے نا، اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبتیں جو آتی ہیں نبیوں پر آتی ہیں۔
اور پھر صبر بھی یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ کرتے تھے۔ تو اگر کسی پر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو یقیناً دنیا کے اعتبار سے تو گھبراہٹ بھی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، یہ تو سب جانتے ہی ہیں، لیکن تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے آخرت کے اعتبار سے، آپ کے درجے جو بلند ہوں گے۔ بہت ساری لڑکیوں کے اس طریقے کے میسیج بھی آتے ہیں کہ آئندہ گھر میں کیا ہوگا، آئندہ گھر میں کیا ہوگا۔ بہت سے تو پوچھتے نہیں، لیکن ہم دیکھو نہیں پوچھتے تم تب بھی ہم بتا رہے ہیں تم کو۔ وہ یہ کہ زیادہ پریشان نہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو ہے جو تقدیر میں ہے وہ تو ہو کے رہے گا، چاہے تم اپنے گھر رہو، چاہے اپنے دوسرے کے گھر چلے جاؤ، اور چاہے وہاں تمہارا نکاح ہو جائے جہاں تم چاہتے ہو، وہاں بھی اگر نکاح ہو جائے گا جو حالات آنے ہیں تو آئیں گے۔ تو یہ سوچنا کہ یہاں ہو جائے وہاں ہو جائے، وہاں نہ ہو تو یہاں ہوگا، یہاں ہوگا تو یہاں ہو جائے، یہ ہوگا، یہ سب دنیا کے چکر ہیں۔ ہاں البتہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی اس کی اجازت کے بعد ہی نکاح کرے، اس کے اوپر نکاح کو تھوپے نہ، یہ ورنہ ماں باپ کو گناہ مل سکتا ہے اگر اس کے اوپر زبردستی تھوپ رہے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو۔ اور دوسری بات یہی کہ جو پریشانی آئیں گی تو یقیناً ان کے اوپر صبر کریں گے، جو درجے بلند ہوں گے تو وہ آپ کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا ہوں کہ میرے سوا اور کوئی اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ اب 12 سال جو مکہ مکرمہ کے تھے وہ تو اتنے سخت تھے، اتنے سخت تھے کہ بس، یعنی کتنی سختی ہوگی کہ مجبور ہو گئے آپ گھر چھوڑنے پر، مجبور ہو گئے خاندان چھوڑنے پر، مجبور ہو گئے شہر چھوڑنے پر۔ اور مجھے اس کے بارے میں اتنی اذیت، اس کے بارے میں یعنی دین پھیلانے کے بارے میں اتنی اذیت دی گئی جو کسی اور شخص کو نہیں دی گئی۔ تو جن کو دینداری کی بنیاد پر اگر ستایا جائے تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں یعنی ایک مہینہ ایسا گزرا ہے کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کے کوئی اور شے یعنی چیز نہیں ہوتی تھی بجز اس معمولی سی خوراک کے جو بلال کے بغل میں ہوتی تھی۔ یہ اصل وہ ہے شعب ابی طالب جس میں 3 سال تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان اور مسلمانوں کو بائیکاٹ کر کے بند کر دیا گیا، ایک طریقے سے یعنی جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ آپ نے سیرت پڑھی ہوگی تو وہاں پر یہ بات آتی ہے شعب ابی طالب۔ تو وہاں بائیکاٹ کر دیا تھا کہ نہ ان کو کوئی چیز دینی ہے نہ کوئی ان سے چیز لینے، تو کیا لیتے، کوئی بھی وہاں چیز بیچنے کے لیے نہیں جاتا تھا، چھپتے چھپاتے کوئی چیز خرید لیتے تھے، حضرت بلال لے آتے تھے۔ تو اسی کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا کہ ایک مہینہ تو ایسا گزرا تھا کہ بغل میں چھپا کر کتنا بڑا کھانا آئے گا، ایک مہینہ! ہمارے اوپر تو ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ ہم کھانا نہ کھائیں۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم خاندان محمد
یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی بیویاں اور جو بچے آئے ہوئے تھے پہلی بیویوں کے ساتھ، ایک ایک ماہ تک اس حال میں گزارتے تھے کہ ہمارے پاس آگ نہیں جلتی تھی، یعنی چولہا نہیں جلتا تھا، سوائے پانی اور کھجور کے، پانی ہوتا اور کھجور ہوتی، اسی سے چلتا تھا۔ کتنے مہینے؟ ایک مہینے، اور دوسری حدیث میں 2 مہینے کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اعتبار سے غریب تھے کہ کچھ کرتے نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں ابھی وہ حدیثیں بھی آ جائیں گی کہ اختیار دیا جاتا، آپ کہیے کہ احد پہاڑ سونے کا بنے گا، یعنی پیسے نہیں، بالکل پہاڑ ہی سونے کا بنا دیا جائے گا، آپ کہتے تھے کہ نہیں۔ تو ایسا نہیں تھا نعوذ باللہ کہ نہ کرنے کی وجہ سے یا اس طریقے سے کچھ کیا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر نہیں تھی اس وجہ سے کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اصل یہ کہ مرتبہ بڑھانا تھا، اصل تو یہ بنیاد تھی کہ مرتبہ بڑھانا تھا۔ حضرت عائشہ ہی فرماتے ہیں کہ مرتبہ خدمت اقدس میں عرض کیا میں نے، یا رسول اللہ کیا آپ کی زندگی میں، یہ تو وہی واقعہ آ گیا ہے، غزوہ احد سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے؟ کیونکہ غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ کافروں سے جب مقابلہ ہوا تو، لیکن یہ واقعہ لمبا ہے، پورا نہیں ہو پائے گا، تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ ویسے آپ یہ پڑھ چکے ہیں، یہ وہی طائف کا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ۔